أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واصطنعتك میں نے بنایا ہے تجھ کو لنفسی اپنے آپ کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے انعامات یاد کرائے اور پھر فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے بنایا ہے، اپنے آپ کے لیے بنایا ہے، اپنی بندگی کا راستہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنایا ہے۔ تمہاری تربیت میری نگرانی کے اندر ہوئی ہے، تم سے بہت بڑی خدمت لینی ہے، اور وہ خدمت لوگوں کو رب کا راستہ بتلانا، لوگوں کو اللہ کی بندگی کا راستہ بتلانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندگی بھر یہی کام کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دین دیتے رہے۔ جو بگڑے ہوئے بنی اسرائیلی مسلمان تھے ان کی اصلاح کا کام کرتے رہے اور ان کی آزادی کی تحریک چلاتے رہے۔ پھر ان کے سامنے مطالبہ کیا کہ ان کو کیوں غلام بنا رکھا ہے، ان کو میرے ساتھ جانے دو۔ اور دوسرا جو کافر سے قبطی تھے، فرعونی تھے، ان کو دعوت ایمان اور اسلام دیتے رہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ہدایات دی، اذهب جا انت تم واخوک، اور تیرا بھائی، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لینا ہے۔ اب دونوں نے مل کر، تمہاری جو دعائیں قبول ہو چکی، اب دونوں نے مل کر دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، غلبہ اسلام کا کام کرنا ہے، جانا ہے دعوت کے میدان میں بے آیاتی میری آیات کے ساتھ۔ وہی بھی تمہاری رہنمائی کرے گی، اور آیاتن کا مطلب معجزہ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو دو معجزات تمہیں دے دیے گئے، ایک ید بیضاء کا اور دوسرا عصا کا، ضرورت کے وقت ان کو تم نے استعمال کرنا ہے۔ اور ضرورت کس وقت ہوتی ہے؟ ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جب ایک آدمی دعوت دے گا کہ لوگوں، یہ جن کی پوجا تم کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ تو کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ معبود تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے تم کو بنایا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اسی نے مجھ کو پیغمبر بنایا ہے۔ میری پیغمبری کو تسلیم کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لوگ یہاں یہ سوال کر سکتے ہیں، اچھا نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے حق نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا نشانی ہے؟ تو اس وقت تم نے نشانیاں پیش کرنی ہے۔ ایسی نشانیاں ہوں گی کہ دوسرے عاجز ہو جائیں گے، اور جو معتدل ذہن والا ہوگا اس کا دل گواہی دینا شروع کر دے گا کہ واقعی یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اللہ کا نبی ہونے کا، یہ واقعی اللہ رب العالمین کا نبی ہے۔ جیسے کہ غور کیا تھا جادوگروں نے، تو اس بات تک پہنچ گئے تھے کہ واقعی جادو تو کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، تو واقعی معجزہ ہے، اور وہ پھر ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو معجزات اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے، جو بھی معتدل ذہن والا ہوتا ہے اس کا دل گواہی دینا شروع کر دیتا ہے کہ ہے تو عام انسان، لیکن جو دعویٰ نبوت کر رہا ہے کہ اس دعویٰ نبوت کے اندر سچ ہے، تو جانا ہے میدان کے اندر بے آیاتی میری نشانیوں کے ساتھ۔ ید بیضاء بھی تم کو دے دی گئی ہے، اور عصا کا معجزہ بھی تمہارے پاس ہے۔ ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر کے اندر سستی نہیں کرنا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا، کبھی نہیں کیا، ذکر میں سستی نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی یہ کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے اور رطب اللسان رہے، تمہاری جو زبان ہے اللہ کے ذکر سے تر رہے، ذکر کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس عبادت کا جو مستحب وقت ہے اس سے تاخیر کر کے کرنا، یہ سستی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس عبادت کا جو مستحب وقت ہے اس مستحب وقت کے اندر اس عبادت کو کرنا۔ جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ لوگ جو مستحب وقت سے عبادت کو ٹال کر کرتے ہیں تو کس قدر بری بات ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، کہ عصر کے وقت تو بیٹھا رہتا ہے، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے،
پھر جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ اٹھ جاتا ہے، 2-4 ٹھونگے لگا لیتا ہے اور اس نماز کے اندر اللہ کو کام بھی یاد کرتا ہے۔ یہ کہ نماز تو پڑھی ہے لیکن منافقانہ نماز کو کہا گیا ہے کہ مستحب وقت کو نکال کر کے پڑھ رہا ہے، تاخیر کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو اپنے پیغمبروں کو یہ ہدایات دی جا رہی ہے کہ میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، ولا تنیا، تم دونوں نے سستی نہیں کرنی ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، اس کام کے اندر سستی نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں یہ جو سستی ہے، بہت سارے کاموں کے اندر ہم یہ جواب دے دیتے ہیں کہ یہ کام سستی کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ دین کے اندر سستی کوئی معقول عذر نہیں کہ آدمی کہتے سستی کی وجہ سے نہیں ہو سکا تو کہہ دیا جائے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بلکہ اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے، اور گرفت کی گئی ہے 3 جو صحابہ تھے، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، تبوک سے رہ گئے تھے، جو جنگ تھی فرض عین سپر پاور کے خلاف، روم کے خلاف، اور ان تینوں کی کیا وجہ تھی؟ کوئی بھی اور بات نہیں تھی، بس سستی کی وجہ سے جہاد میں جانے سے رہ گئے تھے، ارادے بھی تھے جائیں گے، بس آج جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، رہ گئے، تو کوئی معقول عذر نہیں تھا، میں سستی کی وجہ سے رہ گئے، تو یہ نہیں کہا گیا چلیں خیر ہے، ان کی گرفت کی گئی۔ 50 دن تک اہل ایمان نے اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، انہوں نے توبہ کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، معافی مانگتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ 50ویں دن ان کی توبہ کے قبول ہونے کا اللہ رب العالمین نے اعلان کیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں سے ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے پیغمبر سے ارشاد فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے بھی جانا ہے، اخوک اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر کے جانا ہے، بے آیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا، سستی نہیں کرنی ہے، پھر ذکری میرے ذکر کے اندر، بیریات کے اندر، اذهبا، تم دونوں نے جانا ہے، آپ بھی جائیں، آپ کا بھائی بھی جائے گا، الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، اوروں کو بھی دعوت دینی ہے، لیکن خاص طور پر معاشرے کے جو مؤثر افراد ہیں ان کو ضرور ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کا ایک کا آنا نہیں ہوتا۔ اب گھر کا سربراہ آپ کے ساتھ آ جائے گا تو اس کو پورا گھر بھی آنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، تو بادشاہ وقت کا ایک مؤثر فرد ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی نظریں اس کی طرف ہوتی ہیں، وہ جب آ جائے گا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی آ جائیں گے، تو فرعون کے پاس جاؤ، وہ ظالم ہے، سرکشی کے اوپر اترا ہے اور اپنے آپ کو اتنا کچھ سمجھتا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ اب دیکھیں خطرناک ترین انسان ہے، ظلم کرنے والا انسان ہے، میخیں ٹھوکنے والا انسان ہے، اس کا جو سرکشی اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ خدائی کا اس نے دعویٰ کر دیا ہے، لیکن اس تنخو اور سخت آدمی کے پاس بھی جس وقت دعوت کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو ہدایت یہ ہے کہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جانا ہے اور نرم بات کہنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہنی جس سے دوسرا آدمی ضد کے اندر آ جائے، مقابلے کے اندر آ جائے، اردرمی کے اوپر آ جائے، نہیں، بلکہ ایسا انداز اپنانا ہے کہ وہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائے کہ میرے مخلص آ گئے ہیں اور مجھے جو راستہ بتلانا چاہتے ہیں تو یہ میری اصلاح چاہتے ہیں، تو جانا ہے، تم دونوں نے جانا ہے، فقولا، دونوں نے کہنا ہے، فقولا کہنا لہو سے قولا لینا، نرم بات، لعلہ یتذکر او یخشی، شاہد کہ وہ نصیحت پکڑے او یخشی، یا ڈر جائے۔ راہ راست کے اوپر کسی بندے کے آنے کی 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، پہلا یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کام ہے، کر لو، اس میں تمہارا یہ فائدہ ہے، کلمہ پڑھ لو گے، دنیا کی زندگی بھی تمہاری حسین ہوگی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، آخرت میں جنت ملے گی۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بشارت کی وجہ سے، نصیحت کی وجہ سے راہ راست کے اوپر آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر نظارت کام کرتی ہے کہ دیکھو ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا بہت برا انجام ہو جائے گا، ایمان نہیں لاؤ گے، ظلم کرو گے تو بحر کلدم کی موجوں میں ڈبکیاں کھانی پڑ سکتی ہیں، ایمان نہیں لاؤ گے تو آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی اور ایسی سزا تیار کر رکھی ہے جس کو برداشت کرنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہت سارے لوگ ڈر کی وجہ سے بھی راہ راست کی طرف آ جاتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ دونوں نے جانا ہے، دعوت دینی ہے، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ گفتگو رکھنی ہے، شاہد کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ علماء نے یتذکر اور یخشی کے اندر ایک فرق یہ بھی کیا ہے کہ دعوت اور تبلیغ اتنی مؤثر ہو کہ نہ صرف یہ کہ وہ توحید کے انکار سے بات آ جائے بلکہ توحید کو اپنا بھی لے، مسلمان بھی ہو جائے، یہ یتذکر ہے۔ اور یخشی یہ کہ اگر ایمان نہیں لاتا، توحید کو اختیار نہیں کرتا تو کم از کم توحید کا انکار کرنے سے بات آ جائے، مخالفت نہ کرے۔ ایک آدمی اگر حامی نہیں بنتا، مخالف بھی نہ ہو تو تب بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا، تو کم از کم مخالفت نہ کرے۔ کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو مسلمان ہونے سے نہ روکے اور ظلم سے باز آ جائے۔ علماء نے یتذکر اور یخشی کے اندر ایک فرق یہ بھی لکھا ہے، یتذکر کا مطلب یہ ہے کہ بس دعوت رکھی جائے اور قبول کر لے بغیر معجزات کا مطالبہ کی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے دعوت رکھی گئی، انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ اور یخشی کا مطلب یہ ہے کہ معجزات دیکھنے کے بعد
ایمان لائے۔ تو پہلا درجہ جو ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ بس دعوت سن لی جائے، اچھی بات ہو تو آدمی قبول کر لے، اور دوسرا درجہ وہ ادنا درجہ ہے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ، میں نے تجھ کو بنایا اے موسیٰ لنفسی، اپنے آپ کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی بندگی کا راستہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اذهب جا انت، تو اخوک اور تیرا بھائی ہارون، بیااتی میری نشانیوں معجزات کے ساتھ، ولا تنیا، اور تم دونوں نے سستی نہیں کرنی ہے، فی ذکری میری یاد میں، میرے ذکر میں۔ اذهب، آپ دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گئے، فقولا، تم دونوں نے کہنا ہے، لو سے قولا، بات لینا، نرمی کے ساتھ، لعلہ شاید کہ وہ یتذکر، نصیحت پکڑے، او یا ڈر جائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔